السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور زور سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبثوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صدر اجلاس، صدر عالی ذی وقار، اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، قائدین ملت، سامعین حضرات، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج کے اس اصلاح معاشرہ کانفرنس میں جو 12 اپریل سن 2025 عیسوی کے اندر سرزمین دھلیا مہاراشٹرا کے نوجوانان اور غیور اہل حدیث احباب و خواتین نے اپنا قیمتی وقت دے کر اسے اپنا قیمتی سرمایہ دے کر اس کانفرنس کو منعقد کیا ہے، اس میں جس موضوع پر مجھے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے وہ موضوع ہے امن و سلامتی کا راستہ، اصلاح معاشرہ، معاشرے کی اصلاح میں امن و سلامتی کا مقام اور اس کی اہمیت انشاءاللہ تعالی اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. زور سے بولو ذرا آمین. لگے کہ میں قبرستان میں نہیں بلکہ ہندوستان میں بول رہا ہوں. روڈوں پر، چوکوں پر، چوراہوں پر، گھروں میں، گلیوں میں، کوچوں میں چلا چلا کے آپ نے آسمان سر پہ اٹھا رکھا ہے. اور جب اللہ سے پکارنے، اللہ سے مدد مانگنے، اللہ کی اب کسی بندے کی دعا پہ آمین کہنے کی وہاں بات آتی ہے تو منہ میں گٹکے، پان، سگریٹ اور نہ جانے کیسے الا بلا بدتر منہ کو بنا کے آپ بیٹھے رہتے ہو. زور سے بولو جب آمین کہ اللہ قبول فرما. آمین کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ قبول فرما، اے اللہ اس دعا کو قبول فرما، یہ اس کا معنی ہوتا ہے. تو اللہ اب کوئی کہے کہ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے،
تو اولاد کا حق بنتا ہے کہ وہ زور سے گئے آمین اے اللہ قبول فرما، ہے کہ نہیں؟ آپ ایسے مردے سے بولو گے جیسے مردے چپ چاپ رہتے ہیں، تو آپ کی اولاد بھی جب کوئی دعا مانگے گا تو اسی چپکے سے آپ کے لیے بخشش کی دعا نہیں کرے گی، یاد رکھنا، وہ بولے گی بھی نہیں۔ اس لیے ٹیٹ فار ٹیٹ، جیسی کرنی ویسی بولو بھرنی، یہ ہے گنبد کی صدا، جیسی کہے ویسی سنے۔ اگر آپ نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا کیا ہے تو آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ اچھا کرے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کو گھسیٹ کر، عربی کا واقعہ ہے، عربوں کے اندر یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو گھسیٹ کر صحرا کے اندر لے کے گیا اور لق و دق صحرا میں میدان میں باپ کو کھڑا کیا اور جسم اور اپنے کمر سے تلوار نکالی تو باپ نے پوچھا بیٹا کرنا کیا چاہتا ہے؟ کہا میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں، آج تمہاری زندگی کا آخری دن ہے، میں مار ڈالنا چاہتا ہوں آپ کو۔ تو باپ مسکرایا، اس نے کہا بیٹا اگر قتل ہی کرنا ہے تو یہاں نہیں، وہ جو تھوڑی دور پر کھجور کا پیڑ نظر آ رہا ہے وہاں لے کے چل، مجھے قتل کر۔ تو بیٹا حیرت میں پڑ گیا، اس نے کہا ابا تجھے قتل ہونا ہے، چاہے یہاں ہو چاہے وہاں ہو، یا وہاں لے جا کے قتل ہونے کا کون سی فضیلت آئے گی، کون سا رتبہ تجھے مل جائے گا؟ تجھے تو مرنا ہی مرنا، چاہے یہاں مرے چاہے وہاں مرے۔ تو بات کیا ہے کہ تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ وہاں جا کر کے مجھے قتل کرو، یہاں نہ قتل کرو؟ تو باپ نے کہا بیٹا تیرے دادا کو بھی میں نے اسی پیڑ کے نیچے قتل کیا تھا، آج میری باری ہے، تو جیسا ہم نے کرا ہے ویسا بھریں گے۔ تو عزیزان محترم، یہ دنیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کھانے پینے سجنے سورنے ہی کے لیے نہیں دی ہے۔ لا تنسى نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھولو، اس کا حکم ہے۔ لیکن آپ کو جس ذمہ داری کے ساتھ اللہ نے اس دنیا میں پیدا فرمایا کہ آپ کو یہاں رہنا کس لیے ہے، مقصد کیا ہے آپ کا؟ فتنہ و فساد پیدا کرنا ہے، یہاں آپ کو بے حیائی و بے شرمی پیدا کرنی ہے۔ آپ کا زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد کے لیے پرپس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیوں بحیثیت انسان تمام مخلوقات پر اشرف اور اعلیٰ بنایا؟ لقد کرمنا بنی آدم کا تاج آپ کے سروں پہ، بنی آدم کے سروں پر ہم نے شرف و منزلت اور اکرام و تکریم کا تاج رکھا ہے۔ کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ منہ اور مسور کی دال، آج ہم اس کے اہل ہیں؟ آج ہم اس کے اہل نہیں ہیں، اسی لیے کٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں اور ہر جگہ ذلیل و رسوا ہیں، خوار ہیں۔ وجہ یہی میرے عزیزو، غلط روش سے منازل کا بودھ بڑھتا ہے۔ مسلمانوں روش کارواں بدل ڈالو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی محافظ نہیں ہے۔ یہ پیغام میں دینا چاہ رہا ہوں آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اور تمام برادران وطن کو بھی کہ اگر آپ امن چاہتے ہیں، اگر آپ سلامتی چاہتے ہیں، اگر آپ شفافیت چاہتے ہیں، اگر آپ ٹوٹے اور خسارے سے بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے چہرے کی روشنی چاہتے ہیں، آپ اپنے بیٹے کی فرما برداری، اپنے بیوی کی فرما برداری کے خواہاں ہیں، آپ اپنی تجارت کو فروغ دینا چاہتے ہیں، بہترین سے بہترین انسان، بہترین سے بہترین فضا، بہترین سے بہترین نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ان الذین آمنوا، جو ایمان لائے مطلب کس کے اوپر ایمان لائے؟ ابا اماں پر، دنیا کے اوپر، اس کے نعمتوں پر، پھل فروٹ پر، کھانے پینے کے اوپر ایمان ہمارا ہے۔ اللہ کے اوپر، جو اللہ کے اوپر ایمان لائے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی معبود برحق ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی تمام دکھوں دردوں کا جاننے والا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ نے یہ دنیا اسی لیے بنائی ہے، اس لیے تھوڑی بنائی ہے کیا بڑے بڑے جلسے کریں، بڑے بڑے کانفرنس کریں، بڑے بڑے جلوس نکالیں، بڑے بڑے نعرے لگائیں، بڑے بڑے پارلیمنٹ بنائیں، بڑے بڑے ہال بنائیں، بڑے بڑے یہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا نہیں بنائی ہے۔ اللہ نے یہ دنیا اپنی عبادت و بندگی، اپنی بلندی کو ظاہر کرنے کے لیے بنائی۔ اس حقیقت کو سمجھو مسلمانوں، اس حقیقت کو سمجھو، پڑھو، تعلیم حاصل کرو، اللہ نے اس لیے بنایا۔ کیا پڑھو؟ انجینئر بن جاؤ، 150 200 منزلے کے، 250 منزلے کے آپ ٹاور بنا رہے ہیں، اس میں فلیٹ خرید رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، لوہے لکڑ الاسٹک پلاسٹک جوڑ کر ہوائی جہاز بنا رہے ہیں، کار بنا رہے ہیں، پٹرول ڈیزل یہ وہ اور نہ جانے کیا کیا بنا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بناؤ،
تم اپنی زندگی کی آسائش کے لیے بناؤ، لیکن اللہ نے تم کو کس لیے بنایا ہے وہ بھی سمجھو، اس کو سمجھو، اس کو سمجھنا نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ۔ اور اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے امن و سلامتی کی ذمہ داری کس کے اوپر رکھی ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں پہ رکھی ہے۔ بقیہ تو کل حیوان ہیں، وہ ان کو تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان بننے کی دعوت دی ہے کہ تم انسان بنو۔ یہ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو سمجھائیں، ہم ان کو بجھائیں، ہم انہیں اسلام کا معنی اور مطلب بتلائیں، اسلام کے مفہوم سے ان کو آگاہ کریں، اس کا علم عطا کریں، ان کو قرآن کے بارے میں بتلائیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتائیں۔ گیتا، بائبل، رامائن، بائبل اور کیا کہتے ہیں توریت، زبور پڑھ کے نہیں دعوت و تبلیغ ہوتی ہے۔ دعوت و تبلیغ رب کا قرآن پڑھنے سے ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کرنے سے ہوتی ہے۔ دوسروں کے کلام اور دوسروں کی باتوں کو بطور دلیل شہادت پیش کر کے نہیں دین پھیلتا ہے۔ دین پھیلتا ہے اللہ کے کلام سے۔ حضرت محمد الرسول اللہ، زور سے بولو صلی اللہ، زور سے بولو۔ ہمارے دیش میں بہت سارے بہرے گونگے رہتے ہیں، ان کی سمجھ میں نہیں آتا، ان کی سمجھ میں نہیں آتا کہ کون درود پڑھتا ہے کون نہیں درود پڑھتا ہے۔ اللہ تاکہ انہیں سمجھ آئے کہ بیٹا ہم کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلتے ہیں، اگر آ گئے اس پر تو ہم ثابت کر دیں گے کہ کون کتنا پڑھتا ہے اور کون کتنا مانتا ہے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ تو ان بہروں کے کانوں میں بھی آواز پہنچنی چاہیے، ہاں یار یہ لوگ بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ استغفر اللہ، خیرت کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرت، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ صاف کرے۔ عزیزان محترم، وقت نہیں ہے ورنہ میں تفصیلات بتاتا۔ منا بھائی نے ہمیں پابند کر دیا، حضرت 10 بجے کی ٹائم ختم، آرڈر آیا۔ میں نے کہا یار آرڈر کس نے؟ گورنمنٹ کا۔ ہم نے کہا گورنمنٹ کون ہے؟ گورنمنٹ کس کا نام ہے؟ ہم ہیں تو گورنمنٹ، ہم ہی گورنمنٹ ہیں۔ یہ ہمارا دیش ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری ہوائیں فضائیں سب ہمارے غلام ہیں، نوکر ہیں، یہ سب ہمارا ہے۔ ہم پالتے پوستے ہیں، ہم گورنمنٹ چلاتے ہیں، کوئی اور گورنمنٹ نہیں چلاتا۔ تو آپ اسے خیر، میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم وہ بات جو 2 گھنٹے میں کہہ سکتے ہیں وہ آدھا گھنٹے میں کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کے اوپر کوئی حرف منا بھائی نہ آئے، انشاءاللہ نہیں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو عزیزان محترم، انتہائی دل و دماغ کھول کر کے باتوں کو سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری عطا فرمائی ہے کہ ہم اس دنیا کو سنواریں، اس دنیا کو تعمیر کریں، عبادت کریں، بندگی کریں، اس دنیا کو اچھی طرح سے چلائیں۔ جو شراب پیے اسے شراب سے روکیں، جو زنا کرے اسے زنا کاریوں سے روکیں، جو بدکاری کرے اسے بدکاریوں سے روکیں۔ عام طور پر اور خاص طور پر مسلمانوں کے معاشرے میں، کیونکہ اب وقت نہیں ہے، نہیں میں عام طور پر بھی کچھ باتیں بتاتا، لیکن اب میں خاص لمیٹڈ باتیں ہم اپنے کمیونٹی کو، اپنی سماج کو، اپنی سوسائٹی کو، مطلب مسلم کمیونٹی کو میں کچھ پیغام دینا اس ناحیے سے چاہ رہا ہوں کہ آپ جو نماز نہ پڑھے اسے نماز کی تلقین کریں، جو روزہ خور ہیں انہیں روزہ رکھنے کی تلقین کریں، جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہے انہیں عمرہ کرنے کا، حج کرنے کا، انہیں درس دیں، انہیں سبق سکھائیں، انہیں اللہ کے گھر کی زیارت کروائیں۔ جو اپنے بچوں کو صرف انگریزی اور صرف ہندی اور صرف فلانی دنیا پڑھانا چاہتے ہیں، ان کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کے بچے کے اوپر یا آپ کے اوپر جو پہلا علم فرض ہے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے جس مقصد کے لیے، اس مقصد کو سمجھو کہ آپ کو اللہ کی بندگی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونا ہے، گڑگڑانا ہے، سجدے کرنا، اللہ سے مانگنا ہے۔ ان کو بتائیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ میرے نبی جب اس دنیا میں آئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی بنایا تو حکم دیا کہ اے نبی علم حاصل کرو۔ کون سا علم؟ اقرأ، پڑھو، بسم ربک الذی خلق، اپنے مالک کی پہچان، اس کی معرفت پہلے حاصل کرو اس دنیا کے اندر۔ جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو اللہ تمہیں ساری کائنات کی معرفت عطا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی بات؟ اللہ دے گا تمہیں، اللہ عطا فرمائے گا۔ ہمارے ہاں اللہ عطا، اللہ ہی معطی ہے، اللہ دینے والا ہے۔ ہمارے ہاں بعض اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، مسلمانوں میں کچھ گمراہ فرقے پیدا ہوئے، انہوں نے کہا تم نے پی نگاہوں سے، تم نے پی کتابوں سے، ہم نے پی نگاہوں سے۔ تم نے پی کتابوں سے، ہم نے پی نگاہوں سے، فرق ہے یہی ظالم میرے تیرے پینے میں۔
ہم نے کہا اعوذ باللہ، آنکھوں سے بھی کوئی پیتا ہے؟ یہ الٹی گنگا بہانے والے لوگ بھی موجود ہیں اور آپ کو الٹا درس دینے والے موجود ہیں۔ عزیزان محترم، ایسے الٹے قدم چلنے والے ہمیشہ ہلاکت و تباہی میں جاتے ہیں۔ قرآن اسٹریٹ فارورڈ، صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا۔ صراط مستقیم بنا ہوا ہے، کسی کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے، سیمنٹڈ ہے، محفوظ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ صراط مستقیم قرآن ہے جو بنا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس صراط مستقیم، یہ سیدھے راستے کی گارنٹی ہم نے لی ہے، ہم اس کو محفوظ رکھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے کچھ انسانوں نے اپنے اپنے مولویوں کو حرام اور حلال کا مالک بنا لیا، اپنے اپنے مولویوں کی عبادت کرنے لگے، پوجا کرنے لگے، انہیں رب بنا لیا۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں انہی کے شہر سے آیا ہوں آپ کی خدمت۔ یہ ان کا شہر ہے حائل۔ حائل شہر مملکت سعودی عربیہ کا ایک انتہائی زرخیز علاقہ، شمریوں کا علاقہ، انتہائی حشم اور وجاہت اور وقار کا شہر ہے۔ سعودی عرب کا وہ شہر جو سب سے اخیر میں مملکت سعودی عربیہ کے اندر ضم ہوا ہے، ملا ہے، سب سے آخری شہر تھا ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جسے فتح کیا تھا۔ اتنے بدماش قوموں کے بیچ رہے حائل شہر، لیکن الحمدللہ آج جاہ و حشم کے وہ مالک ہیں۔ وہیں پر وہ شہر تھا عدی ابن حاتم۔ حاتم دائی کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، ہم اب کچھ نہیں تو فلم ہی دیکھی ہوگی۔ اب ایسے نہیں، بمبئی والے ہو، یہ تو ہے ہی ہے بھائی، نگری ہے، رنگ و نور کی نگری ہے، آپ لوگ اسی میں پلتے اور جیتے ہیں، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ بہت بے وفا شہر ہے یہ، بہت با وفا شہر ہے، بہت با وفا شہر۔ ایک دفعہ جو اسے دیکھ لیتا ہے دوبارہ اپنا گھر بھول جاتا ہے۔ خیر، میں اس شہر سے آیا ہوں حائل۔ عدی ابن حاتم بیٹھے ہوئے تھے، مسلمان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، مسلمان ہوئے، اپنی بہن کو بھی، جن کا نام کیا تھا ان کی بہن کا؟ بولیے، ابھی میں کسی ہیروئن کا نام پوچھوں دھڑ سے بتا دیں گے، لیکن آپ اپنے بزرگوں کے، آپ اپنے صحابہ اور صحابیات کے ناموں سے نہ واقف ہیں، آپ کو نہیں پتا ہے۔ کوئی مائی کا لال بتائے، ہاتھ اٹھائے۔ ہاں دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن کو حضرت عدی کی بہن بتا رہے ہیں، حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھی، ہیں؟ حضرت عدی، دیکھو کیا بات، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ اپنے بزرگوں، اپنی باؤں بہنوں کا نام آپ کو نہیں یاد ہے۔ اللہ کے بندو، افسوس ہے۔ اے علماء حضرات، منبر و محراب سے ان کو ذرا سمجھاؤ، ان کی تاریخ، نبی کی سیرت، صحابہ کی سیرت بتاؤ۔ گمراہیت کا اور ہمارے درمیان فرقت کا اور عدم اتحاد و اتفاق کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم تقریریں بہت سنتے ہیں، لیکن ہم خود نہ پڑھتے ہیں نہ عمل کرتے ہیں۔ خود پڑھو، الرحیق المختوم پڑھو، علامہ صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا کی سیرت کے موضوع پر اس دور کے اندر لکھی جانے والی سب سے عظیم کتاب ہے عربی زبان میں، جس نے ایوارڈ حاصل کیا ہے مملکت سعودی عربیہ میں، اور الحمدللہ اس کتاب کا اردو ترجمہ بھی ہوا، انگلش بھی، نہ جانے 35 یا 36 زبانوں، زندہ زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اور بھارت کے لوگ خود ہی لگے ہوئے ہیں، وہابی سنی، وہابی سنی، وہابی سنی۔ اب مر جاؤ گے گھس گھس کے، جنت بنا لو اپنی جنت، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں۔ نہ قیامت کے دن تمہیں وہابی کہہ کر کے نجات ملے گی، نہ اپنے آپ کو سنی کہہ کر کے نجات پاؤ گے۔ تمہارا عمل، تمہارا کردار، تمہارا ایمان جیسا ہوگا۔ تو حضرت عدی بن حاتم تشریف فرما دے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو، اپنے بزرگوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ حضرت عدی بن حاتم کہنے کہ یا رسول اللہ، ہم تو اس دور میں تھے اور ہمارے علماء بھی تھے، لیکن ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہم ان کی پوجا تو نہیں کرتے تھے، رب تو نہیں بنایا ہم نے۔ رب تو یہ ہوتا جس کے سامنے سجدہ الٹا کیا جائے، ہم نے تو سجدہ الٹا نہیں کیا، ہم تو رب نہیں بنائے تھے۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دنیا کے سب سے عظیم انسان، دنیا کے قائد، دنیا کے رہبر، رہنما، اللہ اکبر، جن کی شان اور جن کی عظمت اگر بیان کروں، رب کی قسم ہے یہ راتیں نہیں، 360 دن کی راتیں گزر جائیں گی، یہ راتیں ختم ہوں گی مگر پیارے نبی کا تذکرہ ختم ہو سکتا؟ بولو، نہیں ہو سکتا ہے۔ اور تذکرہ وہ جو سچا، وہ جھوٹا تذکرہ نہیں، کہانیاں اور قصے نہیں،
جن کے کہانیوں اور قصوں کو بیان کر کے نبوت سے بھی ان کو بلند سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش سے پھسلا تو ایک بزرگ نے ہاتھ پکڑا غوث پاک نے، تو اللہ سیدھا ہوا تو کہا عبد القادر آج سے تیرا لقب دستگیر ہوگا۔ کیا ہوگا؟ بولو۔ اسی وقت سے شیخ عبد القادر جیلانی کا لقب پڑ گیا دستگیر۔ نہ چھیڑے نکہتے بادے بہاری، راہ لگ اپنی تجھے کھیلیاں سوجی ہے، ہم بیدار بیٹھے ہیں۔ ہمارے نبی کا تذکرہ کرو، ہمارے محمد، ہمارے اللہ کا تذکرہ کرو، رب کی قسم ہے اسی میں نجات ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کائنات کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے۔ مسلمانوں سمجھو اس بات کو، متفرق باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ اپنے معاشرے کو نیک بناؤ، صالح بناؤ۔ حضرت عدی بن حاتم نے کہا ہم نے رب نہیں بنایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بتاؤ تمہارا کوئی مولوی اگر یہ کہہ دیتا تھا یہ حلال تو حلال، یہ حرام تو حرام، تو اس کو مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ کہنے لگا ہاں یہ تو تھا، مولوی نے کہہ دیا، وہی ہمارا دین تھا، وہی ہمارا ایمان تھا۔ آپ نے فرمایا یہی تو رب بنانا ہوا، نہ دلیل نہ ثبوت۔ مولوی بھی جو پوجا جاتا ہے دلیل کی بے عزتی کرتے ہوئے کہتا ہے جانتے ہو دلیل کون مانتا ہے؟ دلیل وہ مانگتا ہے جو ذلیل ہوتا ہے۔ اب ایسی پٹی پڑھائی تو آپ کی ہمت ہوگی دلیل مانگنے کی؟ کہا شیطان نے دلیل مانگی، اللہ نے اسے ذلیل کر دیا۔ اس لیے آپ ہم سے دلیل نہ مانگیں۔ ہم نے یہ مدرسوں کی چٹائیاں ایسے نہیں توڑی ہیں، کئی لنگیاں پھاڑ کے ہم نے توڑی، اس لیے ہمیں سے دلیل نہ مانگو، جو ہم نے دے دیا وہ لے لو۔ ہم نے کہا یہ رتبہ یہ مقام تجھ جیسے ذلیل کو نہیں ملا، یہ رتبہ اور مقام تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اے دنیا کے لوگوں، ہمارے نبی کا رتبہ اور مقام یہ ہے کہ رسول جس بات کا حکم دے اسے لے لو، اور جس بات سے منع کریں اسے رک جاؤ۔ یہاں امن ملے گا، آپ کو سلامتی ملے گی۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا ہے فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق۔ امن اور سلامتی، شانتی، راحت یعنی سکون اور آرام۔ علامہ اقبال نے کہا ہے فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق، مانے راستہ، یعنی توحید اور سنت کو اپناؤ، امن اور شانتی کے راستے پر چلے جاؤ۔ ہے فقط توحید و سنت امن و راحت کا طریق، فتنہ جنگ و جدل تقلید سے پیدا نہ کر۔ بھیڑ چال چل چل کے ایک بھیڑ گئی کھڈے میں تو وہ ساری کھڈے میں جاتی۔ کل امیلوں کے اندر تھا میں، آدم گڑھ امیلوں میں تھا میں، پرسوں نہیں کل ہی آیا میں الحمدللہ۔ میں نے ایک مثال دی وہاں پہ، یہ پتہ ہے یہ بھیڑ چال کس کو کہتے ہیں اور اس میں خسارہ کتنا ہوتا ہے؟ خاص طور سے میں انہیں درخواست کروں گا جو ایت اور بیعت کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، یہ سلسلے، یہ پھلسلے، یہ کھلسلے، یہ ٹلچلے، یہ پتہ نہیں کن چکروں میں پڑے گئے، ان کے مرید۔ ایک آدمی تھا اس کے گھر میں پانچ آدمی تھے، 5 لوگ 5 پیروں سے مرید تھے، الگ الگ 5 ممبر تھے، فیملی ممبر اور مرید 5 پیروں سے۔ تو کسی نے کہا یار ایک ہی پیر کافی تھا، تم نے ہر آدمی 5 ہر آدمی الگ الگ پیروں سے کہ مرید ہے۔ کہا حضرت میدان محشر میں پتہ نہیں کس کی چلے، جس کی چلے گی اپن اسی کے پیچھے لگ جائیں گے۔ ارے بڑے بڑے قصے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، وقت نہیں ہے۔ بہرحال تو ایسا نہ کریں آپ، ہمارے لیے ایک ہی راستہ ہے، صراط مستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ نے فرمایا اگر تم دعا جو مانگتے ہو کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، تو وہ صراط مستقیم جس پر وہ ہے اس کی ڈیفینیشن بھی اللہ نے بتائی، انعمت علیہم۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس راہ پر چلا، جس راہ پر، ان لوگوں کی راہ پر چلا جن لوگوں کے اوپر تو نے اپنا انعام کیا ہے، اپنی بخشش کی ہے، اپنا کرم، اپنا رحم، جو جنت میں جانے والے ہیں، جن سے وعدہ ہے جنت کا، اے اللہ ان کے راستے پر چلا۔ بالکل پکا ثبوت۔ اب یہاں پر اس آیت سورہ مبارکہ ہے نا، یہ تو بغیر پڑھے ہوئے نمازی نہیں ہوتی، اسی لیے شیطان نے بعض لوگوں کے کان میں پھونک دیا ابے
اکیلے پڑھ لو، امام کے پیچھے نہیں پڑھنا، ورنہ منہ میں انگارے ڈالے جائیں۔ منہ میں کیا ڈالے جائیں گے؟ ہاں ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمیں یہی ہمارے منشی جی نے سکھایا تھا، میاں صاحب نے پڑھاتے تھے، آمین کہو گے تو منہ میں انگارے ڈالے جائیں گے، سورہ فاتحہ پڑھو گے تو منہ میں انگارے ڈالے جائیں گے۔ اعوذ باللہ، شیطان بہت لعین ہے، شیطان بہت تمہارا، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، مختلف بھیس اور مختلف شکل و صورت میں آئے گا۔ وہ تسبیح مسلح لے کے نہیں، وہ شراب کی بوتل اور سگریٹ کی پھونک لے کے نہیں آئے گا۔ تم جس شکل و صورت کو مقدس سمجھتے ہو، جس شکل و صورت کو تم معزز سمجھتے ہو، جس شخصیت کو تم اپنے منبر و محراب پہ کھڑا ہوا اپنے خیال اور تصور میں معظم سمجھتے ہو، وہ اس شکل و صورت میں آئے گا، بلکہ اس سے بہترین شکل و صورت میں آئے گا۔ لال پیلی ہری چادریں اوڑھے ہوئے، 20 انگوٹھیاں اس میں ڈالے ہوئے، اور جناب یہ موٹی موٹی تسبیحاں، اور ایک عصائے مبارک ہوگا ہاتھ میں، بڑے انداز سے ایسا لگے کہ جیسے ابھی جبریل امین سے مصافحہ کر کے آ رہے ہیں۔ گمراہ کرنا کوئی بہت معمولی کام نہیں ہے، اور خاص طور سے بھارتی مسلمانوں کو۔ خیر بھارتی مسلمان بیچارہ تو وہ مشکل نہیں، اس کو تو چٹکیوں میں گمراہ کیا جا سکتا ہے۔ جی جناب علی، آپ اتنے بھولے اور سادے ہو کہ میر کتنے سادہ ہیں۔ خیر چھوڑیے، اتنے بھولے اور سادے ہیں کہ آپ کو تو گمراہ کر کے پتہ نہیں لوگ کیا سے کیا بن رہے ہیں اور کیا سے کیا ہو رہے ہیں، اور آپ ابھی سو رہے ہیں۔ سوچو، جاگو مسلمانوں اور بھارت کے لوگوں، جاگو، بیدار ہو۔ تو شیطان بہت شاطر ہے، بہت بدماش ہے، وہ کوئی شراب وراب پیتے ہوئے انڈن بنڈر کرتے نہیں آئے گا، بڑے مقدس شکل و صورت میں۔ کیوں؟ تمہیں گمراہ کرنے کے لیے۔ اس نے اللہ سے وعدہ کیا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ، اے اللہ میں تیرے صراط مستقیم پر بیٹھوں گا۔ ہے اللہ تیرے رحم و کرم پر، بخشش پر قربان، جانے نہیں ہزارہ جانے قربان ہو۔ تو نے ہماری حفاظت کے لیے کیا سے کیا طریقے نہیں بتائے، ہمیں سلیقہ بتایا، دعاؤں کا مانگنے کا ڈھنگ بتایا ہم بے زبانوں کو۔ سورہ فاتحہ عطا فرمائی کہ فرض ہو، کہ نوافل ہو، کہ تہجد ہو، کہ جناب علی کہ جنازہ ہو، کہ تراویح ہو، کہ قیام اللیل ہو، جب بھی پڑھو سورہ فاتحہ پڑھو، اکیلے ہو یا اکیلے ہو یا منفرد ہو یا خلف الامام ہو، ہر جگہ سورہ فاتحہ پڑھو، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اتنی بڑی وعید نبی نے بتائی ہے، سوچو نماز ہی نہیں ہوگی۔ باوجود شیطان کتنا غالب آ گیا، کتنے لوگوں کو پٹی پڑھا کے سورہ فاتحہ سے دور کر دیا۔ نہیں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا، بلکہ سورہ فاتحہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں، فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن سے دلیل دیتے ہوئے ارے کچھ بھی پڑھ لو نماز ہو جائے۔ یہ دلیل دی سمجھایا، یہ دلیل اللہ کے نبی کی سمجھ میں نہیں آئی۔ جس نبی پر قرآن نازل ہوا اس نبی کی سمجھ میں نہ آئی، اپنی امت کو بتا دیتے۔ یہ آج کے 14 صدی کے ملاؤں کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے، نبی کی سمجھ میں نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ مولویوں سدھرو، تم سدھرو گے تو زمانہ سدھرے گا، اللہ کی قسم، ورنہ قبر کے اوپر وہ ڈنڈے پڑیں گے نا، وہاں کوئی دادا دیدی یاد نہیں آئیں گے، کوئی ناری نعرہ یاد نہیں آئے گا۔ یاد رکھنا فیصلے ہیں یہ اللہ کے رب کے، گمراہ مت کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ رب نے قرآن میں فرمایا، اے ایمان والو، بہت سارے پیر، بہت سارے فقیر، بہت سارے ملانے لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں، جھوٹ بول بول کر، باطل طریقے سے ہیں، جھوٹ بول بول کر کھاتے ہیں، اور لوگوں کو سیدھی راہوں پہ آنے سے روکتے ہیں۔ بھائی کہاں جا رہا ہے؟ وہابیوں کا جلسہ ہو رہا ہے، تیرے بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے گا، بھائی اس کے پیچھے نماز مت پڑھو، اس کی بیوی نکاح ٹوٹ جائے۔ بڑا خطرہ نکاح ٹوٹنے کا ہوتا ہے، کیونکہ بہت بیچارہ، اب یہ ایک الگ ٹاپک بن جائے گا، یہ عورتوں کا، ہماری بہنوں کا بڑا مسئلہ ہے، بڑا مشکل ہے۔ پنبا گجا گجا نم تنہما دا داشو منا بھائی، اب ان کو آواز دو، کہاں ہیں کہ کیا بتائیں ہم۔ نکاح ٹوٹنے کا بھی بڑا مسئلہ ہے، نکاح جوڑنے کا بھی بڑا مسئلہ۔ بہرحال شیطان اس طرح سے گمراہ کرتا ہے۔
اس نے کہا ہم اللہ تیرے سیدھے راستے پر بیٹھیں گے، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، بھٹکائیں گے، لوگوں کو تیرے راہوں سے الگ کریں گے۔ اللہ نے فرمایا اچھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کی نہیں کی ہوگی، اللہ کے نبی وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے نبی اپنی زبان سے اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتے، جو بات ہوتی ہے اللہ جب فرماتا ہے تو نبی کی زبان پر وہ کلمات جاری ہوتے ہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی نفس سے کوئی بات نہیں کہتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ وحی ہوتی ہے رب کی، تب وہ اپنی زبان کو کھولتے ہیں۔ اسی نبی نے ایک دفعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث کے مطابق فرماتے ہیں، حضرت جابر کہتے ہیں ایک دفعہ نبی کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے خطًا عن یمینہ، خطًا مستقیما، ایک سیدھی لکیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی، سیدھی لکیر، سمجھ رہے سیدھی لکیر، بالکل اسٹریٹ فارورڈ، سیدھی لائن، بالکل جیسے یہ سمجھو یہ سیدھی لکیر ہے، یہ سیدھی لکیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی۔ وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، اور دو لکیریں دائیں کھینچی آپ نے، وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَسَارِهِ، اور دو لکیریں بائیں کھینچی، اور پھر بیچ کی لکیر پر نبی رحمت نے اپنی انگلی مبارک شہادت مبارک رکھی اور صحابہ سے کہا، اور قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی، تو کچھ سمجھانے کا انداز اللہ کے نبی فرما دیتے تو وہی کافی تھا، لیکن سمجھا رہے ہیں اپنی امت کو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ شیطان ہماری امت کا ہمارا بھی کھلا ہوا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو مبین، واضح کھلا ہوا، ہر لمحے ہر پل تمہیں گمراہیت کے بارے میں سوچتا ہے کہ تمہیں مشرک بنا دے، تمہیں کافر بنا دے، اسلام سے ہٹا دے، کسی بھی طرح سے غافل کر دے۔ تو اللہ کے نبی نے مثال دے کے سمجھایا، اے میری امت کے لوگوں، یہ اور قرآن کی آیت پڑھی، اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، یہ میری سیدھی راہ ہے، اسی کی اتباع کرنا، اسی کے پیچھے پیچھے چلنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور یہ دائیں بائیں جو چار لکیریں جا رہی ہیں ان پہ ایگزٹ نہ مارنا، اس پگڈنڈی سے، اس شاہ راہ سے، یہ دائیں بائیں جو چار پگڈنڈیاں ہیں اس پہ شیاطین بیٹھے ہیں، اس طرف مڑ کے نہ دیکھنا۔ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی نے چار ہی لکیر کیوں کھینچی، یہ ایک مسئلہ ہے، بہرحال وہ سمجھنے والوں کے لیے ہے، میں اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہ رہا، سمجھ رہے؟ یہ اللہ کے نبی نے سمجھایا ہے، اور یہ آیت کریمہ قرآن سے پڑھی ہے، اتنا سمجھایا، باوجود اس کے ہم بھٹک گئے، دائیں بائیں ہو گئے تھے، ایک چار میں بٹ گئے، بٹے کہ نہیں بٹے بولو؟ جی جناب بٹے۔ کس نے بانٹا؟ اللہ نے تو کہا تھا سیدھے راستے پر آؤ، بانٹا کس نے؟ حضرات صحابہ نے؟ ہرگز نہیں۔ کس نے بانٹا؟ آپ خود سمجھدار ہیں کس نے بانٹا۔ اللہ تعالیٰ ان بانٹنے والوں کو پھر صراط مستقیم عطا فرمائے اور اس سیدھی راہ پہ آنے والا بنائے، چاہے وہ شیخ الحدیث ہو، چاہے وہ علامۃ الدہر اپنے آپ کو، چاہے وہ فقیہ وقت، چاہے وہ عزیز ملت، قادر ملت، فلانے ملت، ڈھکانے ملت، چورے ملت، ڈاکوئے ملت، کچھ بھی ہو، اللہ اسے دین اسلام کا خوگر بنائے، اسلام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، کیونکہ یہ جاہلوں کی ٹولی ہے، اللہ انہیں علم و قرآن و حدیث کی دولت سے مالا مال فرمائے اللہ تعالیٰ۔ آپ دعا کیا کہیں؟ امت کے اندر امن چاہتے ہیں، سلامتی چاہتے ہیں تو ان مہروں کو جوڑ کے رکھیں، ورنہ یہ بگڑیں گے تو ایک مچھی پورے تالاب کو بدبودار بنا دیتی ہے، ایسے ہی ایک بدکار مولوی پورے معاشرے کو گندا کر دیتا ہے۔ اپنے مولویوں کی خبر لو، اپنے مولویوں کی نگرانی کرو، اپنے مولویوں کو ہدایت دو، ان کی نگہبانی کرو، اور خود بھی سدھرو، مولویوں کو بھی سدھارو۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یہ نہیں کہ مولوی خدا ہو گیا، اللہ ہو گیا، جو چاہے، جیسے لوگوں نے بنایا ہوا ہے، اپنے رہبروں کو اپنا معبود بنایا ہوا۔ اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں جو غلط ہے سو غلط ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ تو امن اور سلامتی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بنانے، اس کو پیدا کرنے اور اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہم تمام کو عطا فرمائی ہے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ مل جل کر کے اس کو بنائیں۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ تم میری عبادت کرو گے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، سب کچھ ہم نے تمہارے لیے بنایا۔ آپ ایک بات بتاؤ مجھے،
ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ چاول کھاتے ہیں آپ؟ بولیے، کہاں پیدا ہوتا ہے؟ آسمان سے، چاند سے، سورج سے؟ کہاں سے؟ زمین سے۔ پانی پیتے ہیں آپ؟ کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے۔ گیہوں، دال، مرچ، کھٹائی، لہسن، پیاز، سونا، چاندی ہے۔ غور کرو، ہماری زندگی کے جتنے بھی تقاضے ہیں اور جتنے بھی خزانے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کہاں رکھے ہیں؟ ان خزانوں کو کہاں رکھا ہوا ہے؟ زمین میں رکھا۔ اور اس زمین کو آپ کے پیر کے نیچے رکھا ہے۔ کچھ سمجھ آئی آپ کو؟ اس زمین کو آپ کے کس کے نیچے رکھا ہوا ہے؟ پیر۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کے غلام بن کے نہ رہ جانا، تم اس کے اوپر چلو، اس کی پوجا نہ کرنا، اس کی عبادت نہ کرنا۔ ہم نے تمہیں اس زمین کو تمہارے پیروں کے نیچے رکھا ہے۔ وَرِزْقُكُمْ فِي السَّمَاءِ، اور تمہاری روزیاں آسمان سے اترتی ہیں، دروازے زمینوں کے کھلتے ہیں آسمانوں سے۔ اور تم کو ہم نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ اس زمین کی پوجا پاٹ کے لیے؟ نہیں، ہم نے تم کو پیدا کیا سونے چاندی کے پوجا کرنے کے لیے۔ ہم نے تم کو کیوں پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا کہ تم صرف ہماری عبادت کرو، بس ہمارے سامنے سجدہ کرو، ہمارے سامنے رکوع کرو، ہمارا ذکر کرو۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نمازیں پڑھو اور اللہ کے لیے قربانیاں کرو، اللہ کے لیے رکوع کرو، اللہ کے لیے سجدہ کرو، اللہ ہی کو پکارو، اللہ ہی سے مدد مانگو، اللہ ہی تمہارا مددگار ہے، تمہارا فرمان، تمہارا حاجت روا ہے، تمہارا مشکل کشا ہے۔ اللہ کو دوسروں کی مثالیں نہ دو، دوسروں کی طرح نہ سمجھو۔ اللہ کو پولیس اور دروغہ کی مثالیں دے دے کر کے لوگوں کو نہ بھٹکاؤ کہ اگر چور چوری کرے تو تم پولیس کے پاس جاؤ، کردو حوالدار کے پاس جاؤ گے، پھر دروغہ کے پاس جاؤ گے، پھر جج کے پاس، وکیل کے پاس جاؤ گے۔ اس طرح کر کے اپنے جھوٹے معبودوں کی عبادت اور پوجا کرنے کے ہیلے اور بہانے نہ ڈھونڈو، مکاریاں نہ کرو، عیاریاں نہ کرو، دین اسلام کے اوپر اس طرح کی تہمتیں اور بہتان نہ لگاؤ، ورنہ منہ میں تمہیں انگارے ڈالنے پڑیں گے، اللہ منہ کے بر تمہیں جہنم میں ڈالے گا۔ یاد رکھو، اللہ کے بندوں کو گمراہ نہ کیا جائے، اللہ کے بندوں کو رب کا قرآن بتایا جائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتایا جائے، تو آپ کی زندگی، آپ کا معاشرہ نبی کائنات نے جس طرح قائم کیا اس طرح ہونا چاہیے، تب آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، امن پا سکتے ہیں، آپ سلامتی پا سکتے ہیں۔ لیکن اگر صحابہ اور نبی کے راستوں سے ہٹ کر آپ کی زندگی گزری تو یاد رکھو آپ کو کبھی امن نہیں مل سکتا، سلامتی نہیں مل سکتی، ہے فقط توحید و سنت۔ امن و راحت کا سکون، طریق امن و راحت اگر چاہتے ہو تو قرآن و سنت پہ آپ کا عقیدے سے لے کر آپ کا عمل، آپ کا اخلاق، آپ کی تجارت، آپ کا اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، سب کچھ قرآن و سنت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ آپ کی شادی، آپ کا بیاہ، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، سب کچھ رب کے قرآن اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہونا چاہیے۔ آپ کی ازدواجی زندگی، میاں بیوی کا اٹھنا بیٹھنا، میاں بیوی سے حسن سلوک، بیوی اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، شوہر اپنے بیوی کی مکمل رعایت کرے، ان کے جذبات کا، ان کے سمجھنے کا، ان کے سنورنے کا مکمل پورا انتظام کرے۔ ایک شوہر کی یہ ذمہ داری ہے اور ایک بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتہائی پاک باز رہ کر اپنی عفت اور اپنی آبرو کو بچاتے ہوئے رب کی عبادت کرے، رب کے لیے روزہ رکھے، نمازیں ادا کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اس کے مال و دولت کی حفاظت کرے۔ یہ ایک عورت کی ذمہ داری ہے۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اے مسلمانوں، میرے نبی نے فرمایا تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کے لیے پوچھے جاؤ گے۔ رب تم سے پوچھے گا کہ یہ نہیں پوچھے گا کتنا کھایا، کتنا پیا، کتنا کمایا، یہ پوچھے گا کہ تم نے اللہ کی عبادت، اللہ کے دین کی طرف کیا کیا پیش کری، تم نے کون کون سے اعمال ہیں نیکیوں کے، خیر کے، بھلائیوں کے جو اللہ کے لیے تم کر کے لے کے آئے ہو۔ اللہ اس وقت اس کا حساب لے گا۔ اس لیے اپنے بیویوں کا، اپنے بچوں کا بھی خیال کرو۔ اللہ کی عبادت، اس دنیا پوری آزمائش ہے، موت اور زندگی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت و زندگی بنائی اسی لیے گئی ہے تاکہ تم کو آزمایا جائے کہ تم میں سب سے بہترین عمل کس کا ہے، اللہ کے ساتھ تمہارا کردار، اللہ کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا ہے، بندوں کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا ہے۔
نبی کریم کی سیرت مبارکہ کو پڑھیے، عزیزان محترم، شادی بیاہ اللہ کے نبی کے طور طریقے پر کیجئے۔ ہم نے سنا کہ بامبے کے سیٹھ لوگ خوب جہیز لیتے اور دیتے ہیں۔ میں آخری باتیں کرنا چاہ رہا ہوں، یاد رکھو یہ جہیز ایک معاشرے کا ناسور ہے، لعنت ہے یہ، اور قیامت کے دن اپنے گردنوں پر جو لیے ہیں اپنے سسر سے وہ لے کر کے حاضر کرنا پڑے گا قیامت کے دن۔ اس سے پہلے کہ اگر کسی نے، اللہ کے نبی نے فرمایا ناحق طور پر ظلمن من اخذ شبرا من الارض ظلمن، کسی نے ایک بالشت زمین بھی ناحق طور پر اگر کسی نے قبضہ کر لی ہے، قیامت کے دن اس ساتوں زمینوں کا توق اس کے گلے میں لٹکایا جائے گا۔ توق سمجھتے ہو؟ توق گلے میں ہار بنا کر کے ساتوں زمینوں کو حاضر کیا جائے گا اللہ کے یہاں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ کسی نے کسی کی بکری چوری کری ہوگی، بکری کندھے پر ہوگی اور میاں رہی ہوگی۔ کسی نے کسی کا اونٹ چوری کیا ہوگا، قیامت کے دن اونٹ گردن پہ لاد کے حاضر کرنا پڑے گا۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہ حقوق العباد ہے۔ لڑکیوں سے جہیز لیتے ہو، یہ ڈوب مرنے کی بات ہے، یہ ظالموں سے، فسق و فساد کرنے والے، معاشرے کو تباہ و برباد کرنے والے لوگوں سے یہ برائی ہمارے مسلمانوں کی سماج میں آئی ہے۔ یہ وہ ظالم انسانوں سے آئی ہے جو ظلم سے اپنی زندگی کو بھرا ہوا انہوں نے۔ وہ اللہ کو نہیں پہچانتے، وہ رسول کو نہیں جانتے، وہ قرآن سے ان کا کوئی واسطہ اور رشتہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کے رسم و رواج اور طریقوں کو تم نے اپنایا ہے، اس لیے تمہیں امن نہیں مل رہا، سکون نہیں مل رہا۔ حرام کر لو اپنے اوپر، ایک پیسہ بھی لڑکی کے خاندان یا گھر سے نہیں لوگے تم انشاءاللہ تعالی۔ بولو انشاءاللہ تعالی نہیں لوگے، اس کو حرام کر لو اس کو۔ اور جو لوگ لے چکے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ مولانا ہم اب اس کا کیا کریں، اب کیا کریں، تو پھنسا ہوا ہے، نہ نگلتے بن رہا ہے اب نہ اگلتے بن رہا ہے۔ اس کا حل ہے، اس کا حل میں بتاؤں گا آپ کو، میں بتاتا ہوں اس کا حل۔ اگر اللہ کا خوف ہے، خشیت ہے، ڈر، تو جو کچھ بھی لیا ہے اپنی اماں سے بٹھا کے پوچھو، کیونکہ یہ اماں ابا کی ملی ہوئی سازشیں ہوتی ہیں، ان کا پیٹ مرنے بھر تک نہیں مرتے دم تک نہیں بھرتا۔ لڑکے کو کیا چاہیے؟ لڑکے کو تو چاہیے دلہن مل جائے اچھی خاصی، خلاص اسی میں بیچارہ مگن رہتا ہے، چاہے اسے گھڑی ملے نہ ملے، گھوڑا ملے نہ ملے، جوڑی جوڑا ملے نہ ملے، اسے بیوی ملنی چاہیے اچھی بس۔ اب باپ کو بیوی تیری موٹر سائیکل ہو یا کار ہو، اس سے اس کو غرض نہیں ہے، یا بیکار ہو، باپ کو صرف کار سے مطلب ہے، چابی، 4 ویلر، 2 ویلر، بنگلہ، زمین جائیداد، سونا، یہ چاہیے۔ اللہ من رحم اللہ، چند باپ ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ انہیں برکت عطا فرمائے، لیکن بہت سارے باپ ایسے ہیں جو دنیا پرست، کچھ نہیں کام آئے گا، یاد رکھو، کچھ نہیں، اللہ کی قسم کام آئے گا، سب یہیں رہ جائے گا۔ لیکن قیامت کے دن آپ کو یہ تمام سب، اور میری ماں بہنوں تم بھی، عورت کی دشمن ہوتی ہے، اسے چاہیے کہ کم از کم اپنے شوہر کو منا کر دنا کر، اچھی خاصی لڑکی ہے، غریب گھرانے کی ہے، اپنے بیٹے کے لیے چن کر کے لے، الٹا آ کر کے لڑکی دیکھے کان بھرتی ہے، اس کے گھر میں ایسا ہے تو اس کے گھر میں ویسا ہے، جو فالتو بات ہے۔ اللہ کی بندیوں، تمہیں بھی اللہ کیا حساب دینا ہے، اپنے زبانوں کو اس چین کا نہ بناؤ، کنٹرول کرو، امن پیدا کرو، شانتی پیدا کرو، شادی بہترین عورتوں سے کرو، اللہ کے نبی نے فرمایا دیندار عورت سے شادی کرو، مالدار بھی ہے تو الحمدللہ، لیکن ڈھونڈو دیندار لڑکی ہو، پڑھی لکھی ہو، سلیقہ مند ہو، اللہ اس کے رسول کو پہچانتی ہو، بدعتی اور مشرک نہ ہو، قبر پرست، درگاہی، مداری، قبوری، نیازی، پھاتی اور یہ تمام اگربتی سلگانے عود اگربتیوں والی نہ ہو، اور اگر ہو بھی تو چلے گا، لا کے سدھار لینا۔ معاشرے کو اس طرح سمجھو، یہ لعنت ہے، یہ حرام ہے جہیز کا کام، اور یہ بارات کے نام پر جو آپ لوگ گل چھرے اڑاتے ہیں، یہ تو بجر حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ شادی ہم نے کہیں کسی سوال کے جواب میں کہہ دی کہ جی مسجد کے اندر شادی کرنا سنت نہیں ہے، بدعت ہے۔ ایسی اڑائی مولویوں نے، ایسی اڑائی کہ جو معراج ربانی کو نہیں جانتا تھا وہ بھی جاننے لگا۔ ہم نے کہا بیٹا اچھا کیا، اللہ تعالیٰ کبھی گندوں کے ہاتھوں سے بھی بہت ساری اچھائیاں پھیلوا دیتا ہے۔ سوال پہ سوال، مسجد میں آپ نے مسجد میں منع کر دیا، میں نے کہا میں نے منع نہیں کیا، کوئی ایک شادی بتاؤ صحیح حدیث سے جو اللہ کے نبی نے مسجد میں منعقد کی ہو۔ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں، چاروں میں سے کسی ایک بیٹی کی شادی بتاؤ، حضرت علی کی شادی حضرت فاطمہ الزہرا سے ہوئی، کیا اللہ کے نبی نے مسجد میں کروائی؟ بتاؤ ہمیں کوئی دلیل دو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہہ رہے ہو، دلیل دو۔
ایک حدیث ڈھونڈ ڈھانٹ کے لائے، وہ فلانے فلاں، میں نے کہا اس کی سند دیکھو، ضعیف روایت ہے، صحیح حدیث نہیں ہے۔ مسجد میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں بڑی بابرکت، کوئی برکت ورکت نہیں ہے۔ اس کے بعد ڈھول تاشے مجارے اور پورے نگاڑے لے کر کے تم مذاق اڑا رہے دین کا۔ اللہ کو یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، مومنوں کو دھوکہ دے رہے ہو، اللہ کو تم اللہ کو نہیں دھوکہ دے سکتے۔ اللہ تمہارے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے کہ مسجد سے نکلنے کے بعد یہ دولہا آگے کیا حرکتیں کرنے والا ہے، کیا ڈینس اور کیا گانے اور کیا باجے شیطان کی حرکتیں ہونے والی۔ وہ 2 رکعت نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ وہی مسجد کے اندر ویڈیوگرافی چل رہی ہے، ادھر کیمرے، ادھر باپ کے اوپر کیمرے، ادھر دولہے کے اوپر کیمرے، ادھر لڑکیاں او ہو ڈریس پہ ڈریس بدل کے آ رہی ہے، ایسی لگ رہی ہے یہ دلہن نہیں کوئی طوائف ہے جسے سجایا جا رہا۔ معذرت کے ساتھ بہت سخت جملہ میں بول رہا ہوں۔ دولہا بیچارہ ترس رہا ہے دیکھنے کے لیے، اس سے پہلے سارے کیمرامین بڑی اینگل سے لگا کے کہاں بڑے نشانے ٹکا کے تصویریں، بے غیرت ڈوب مر چلو بھر پانی میں۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ تیری بیوی کو کریز کر کپڑوں کے بھیتر سے تاک کون دیکھ رہا ہے؟ ڈوب مرو چلو بھر پانی میں، یہ حرام کام بھی کرتے ہو، اور لڑکیوں اور بیویوں سے سب کچھ یہ سب ہوتا ہے۔ ایسے سماج نہیں سدھرتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو تو فاطمہ الزہرا کی شادی نبی نے کی تھی، بیٹھے بٹھائے علی سے کہا مہر لاؤ، نہیں تھا، دوڑے گئے، اپنی جو ہتھیار تھے وہی بیچ کر کے آئے، درہم لائے، ایک مٹھی نکالی، کہا فاطمہ کا گھر بناؤ، کہا فاطمہ کے لیے خوشبو لاؤ، انہی کے پیسوں سے کہا فاطمہ کے لیے یہ کرو۔ اور آج بھی الحمدللہ نبی کی اس سنت پر وہ حضرات عمل کرتے ہیں، مملکت سعودیہ عرب عمل کرتے ہیں، جس میں ہمارا بھارتی غلام ابن الغلام انہیں کہتا ہے یہ وہابی لوگ ہیں، یہ مردود ہیں، یہ یہودی ہیں، یہ تو صحیح ہو جا، تو ہی صحیح ہو جا نا۔ ان کو بیچاروں کہتے ہیں خانہ کعبہ میں نماز اماموں کے پیچھے پڑھنا حرام ہے۔ ارے اس کے پیچھے تو بدرجہ اولا حرام ہونا چاہیے، مردود کی، لوگوں کا مال کھاتا ہے حرام طریقے سے، اس طرح کے فتوے دے کر کے۔ اس لیے نہ جہیز لو، اور سنو، ہاں جی جزاک اللہ خیر، اس لیے یاد رکھو، کاش اتنا ہمارے حضرات اللہ سے ڈرتے تو ان بیچاروں کو اور آدھا گھنٹہ نہیں پوری رات کہتے کہ کرواؤ تقریر۔ یہ ڈر اگر اتنا اللہ کا ہمارے دل میں آ جائے تو نہ جانے ہم کہاں پہنچ جائیں، جتنا پولیس کے ڈنڈوں سے ڈرتے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ خیر آخری بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو اپناؤ، امن میں رہو، راحت میں رہو۔ ہر غریبی ہے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ملائکہ فرشتے نازل فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ عزیزان گرامی قدر، بہرحال یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا ہے وہ آغاز باب تھا۔ یہ پہلی ملاقات اہل دھلیا سے، احباب دھلیا سے، انشاءاللہ دوبارہ بھی اور سہوارہ بھی اور کئی دفعہ بھی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہاں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ اہل دھلیا کو سلامت رکھے، اور قرب و جوار سے آئے ہوئے مالیگاؤں، ناسک اور دیگر علاقوں سے، بہت دور دور سے، جیسا کہ ہم نے سنا ہے بامبے سے سب تشریف لائیں، اللہ سب کے آنے کو، اور ان کے قدموں کے نیچے جو ذرے پڑے ہیں اللہ ان کے برابر ان کے نیکیاں عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اللہ ہمارے علماء اور دعات کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ظالموں اور ظالم کو مدد کرنے والوں کے اوپر اپنا قہر نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک و برباد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری صفوں میں اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے، قرآن و سنت کی سمجھ، اور ہمارے درمیان جو کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھٹکے ہوئے ہیں ادھر ادھر اللہ اور اس کے رسول کی راہوں سے دور دور ہیں، اور ہماری مائیں بہنیں جو ادھر ادھر بھٹکی ہوئی ہیں، بے نمازی ہیں، بے پرہیزگار، اللہ تعالیٰ ان سب کو نمازی پرہیزگار بنائے اور صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ جنہوں نے یہ مجلس منعقد کی، یہ اجلاس بنوایا اور اس طرح سے منعقد کیا، اللہ تعالیٰ دامے درمے قدم سخنے جنہوں نے بھی خرچ کیا اور جو حاضر ہوئے سننے کے لیے، اے اللہ ان سب کے رزق میں، ان کی عمر میں اور ان کے ایمان اور عمل میں برکت عطا فرما مولا۔ اے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اور اچھی زندگی عطا فرما مولا، ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما، ہماری بیوی بچوں کی حفاظت فرما، ہماری بیٹیوں اور بیٹوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کو دنیا کے اندر پھیلے ہوئے بھارت کے اندر منشیات اور شوگر اور ڈرگس جیسی خطرناکیت پھیلانے والے ظالموں کو اللہ ہلاک و برباد فرما مولا، اور ہمارے نوجوانوں کی، بیٹیوں کی، بچوں کی حفاظت فرما۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بچوں کے لیے بہترین ماحول، بہترین معاشرہ
معاشرہ بنانے والا بنا، ہمیں بہترین کالجز، یونیورسٹیز، ہاسپٹل اور بہترین علمی مرکز سینٹر بنانے کی اللہ توفیق عطا فرما مولا۔ اللہ ہمارے علم علماء کی خدمت کرنے والے سب کو اے اللہ نیک اور صالح بنا، اور ان سب کے دین اور دنیا میں مال و دولت میں اللہ برکت عطا فرما مولا، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔